لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرنگ انڈیکسنگ کو ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکلی ہم نے کیا تھا. ناؤ وی ول ڈسکس اسٹرنگ سلائسنگ. سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. میں اپنے پائچام کے اندر آ چکا ہوں. صرف آپ نے ایک فائل کریٹ کرنا ہے string_slicing.py جو کہ میں نے یہاں پہ کریٹ کی ہے. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اسٹرنگ سلائسنگ کا مطلب کیا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک اسٹرنگ ویریبل ہے جس میں ایک ویلیو ہے حبیب ایکسپلین. اسٹرنگ انڈیکسنگ میں ہمیں پتا تھا کہ اگر ہمیں ایک ایک ویلیو چاہیے ایک ایک انڈیکس پر تو اس کو ہم کیسے ایکسیس کریں گے. میں نے یہ بھی سکھایا تھا کہ اسٹرنگ انڈیکسنگ ایکچولی پازیٹیو انڈیکسنگ بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو انڈیکسز بھی ہوتی ہے. تو پازیٹیو انڈیکسز 0 سے سٹارٹ ہو کر رائٹ کی طرف موو کر کے یہ انکریز ہوگی اور جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے اس کی انڈیکس ہوگی لینتھ -1. اور نیگیٹو انڈیکسز رائٹ سے سٹارٹ ہو کر لیفٹ کی طرف موو کرتی ہے. جو سب سے لاسٹ ایلیمنٹ ہوتی ہے اس کی انڈیکس -1 پھر -2 پھر -3 اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹ کی طرف یہ انکریز ہوتی ہے. یہ ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھا ہوا ہے. اب میں سکھاؤں گا اسٹرنگ سلائسنگ کا مطلب ہے مجھے ایک چھوٹا سا سب اسٹرنگ چاہیے. مجھے ایک چھوٹا سا اسٹرنگ کو الگ کرنا ہے تو کیسے الگ کروں گا. فار ایگزامپل مجھے اس اسٹرنگ سے مجھے یہ حبیب والا پارٹ چاہیے یعنی مجھے اس کو الگ کرنا ہے سلائس کرنا ہے یا مجھے ایکسپلینس کو الگ کرنا ہے تو میں کیسے الگ کروں گا. اب ایک کریکٹر نہیں ہوگا ایک سے زیادہ کریکٹر کو ہم شو کریں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں اسٹرنگ سلائسنگ. اب ہم پازیٹیو انڈیکسز بھی یوز کریں گے نیگیٹو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پہلے میں پازیٹیو انڈیکسز کی مدد سے آپ کو یہ اسٹرنگ سلائس کر کے دکھاتا ہوں. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پرنٹ. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیم یعنی اپنے اسٹرنگ ویریبل کا نام. پھر آپ نے یوز کرنا ہے اسکوائر بریکٹس جو کہ پی کے رائٹ سائڈ پر ہوتے ہیں. اسکوائر بریکٹ کو ہم نے انڈیکسز کے لیے بھی یوز کیا تھا. اگر آپ کو ایک ایلیمنٹ چاہیے ایک کریکٹر چاہیے تو یہاں پہ صرف آپ نے اپنے انڈیکس کو مینشن کرنا ہے. تو یہاں پہ اس نے مجھے شو کیا ایچ جو کہ ہے 0 انڈیکس پر جو کریکٹر ہے. لیکن مجھے یہاں پہ سلائسنگ کرنی ہے 0 سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک بی تک مجھے اس بی والے کریکٹر تک مجھے شو کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پر میں یوز کروں گا سٹارٹ مجھے دینا ہے یعنی کس انڈیکس سے سٹارٹ کرنا ہے. پہلے میں پازیٹیو انڈیکسز کی بات کرتا ہوں. بعد میں آپ نے مینشن کرنا ہے کولون کے بعد. اس کولون کو سلائسنگ آپریٹر بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں سلائسنگ کے لیے. اس کے بعد آپ نے اسٹاپ دینا ہے یعنی اینڈ کہاں پہ کرنا ہے کس انڈیکس پر اینڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ کولون آپ نے ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسٹیپ دینا ہے یعنی انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کتنا کرنا ہے. تو مجھے اسٹارٹ کرنا ہے 0 سے 0 انڈیکس سے مجھے اسٹارٹ کرنا ہے پھر 1 2 3 4 یعنی 4 پر مجھے اینڈ کرنا ہے. تو میں یہاں پر 4 کو مینشن نہیں کروں گا یہاں پہ میں 5 کو مینشن کروں گا کیونکہ جو لاسٹ انڈیکس ہوتی ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوتی. اگر میں نے 5 لکھا تو اس کا مطلب ہے یہ 4 تک جائے گا. اس کے بعد آپ نے اسٹیپ دینا ہے. اسٹیپ کا مطلب آپ نے انکریمنٹ کتنا کرنا ہے. اگر پہلے یہ 0 انڈیکس کو شو کرے گا اس کے بعد انکریمنٹ کا کتنا کرنا ہے. تو میں یہاں پہ بائی ڈیفالٹ یہ 1 ہوتا ہے. تو آپ ڈیفالٹ ویلیو اگر آپ 1 دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہیں دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے. تو میں اس کو چھوڑتا ہوں کیونکہ بائی ڈیفالٹ یہ 1 ہوتا ہے. پھر اس کو میں دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اس نے مجھے دیا حبیب یعنی 0 سے لے کر 4 تک انڈیکس اس نے مجھے شو کیا. اس کے بعد یہ اسپیس ہے یہ اس کی بھی اپنی انڈیکس ہے 5 پھر 6. اب 6 سے مجھے آگے چاہیے تو اس کو میں کیسے شو کرتا ہوں. میں لکھتا ہوں پرنٹ نیم. اب مجھے 6 انڈیکس سے مجھے سٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ تک مجھے جانا ہے 6 7 8 9 10 11 12 13 یعنی اس کی انڈیکس ہے 13. اب میں یہاں پہ لیٹ سپوز 13 لکھتا ہوں. تو اب یہ 13 کو انکلوڈ نہیں کرے گا اینڈ تک کیا کیونکہ لاسٹ انڈیکس انکلوڈ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 14. اب یہ 13 تک جائے گا. یو کین سی اس نے مجھے دیا حبیب. پہلے حبیب دیا اس کے بعد ایکسپلینس. تو اس کے بعد میں ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پریکٹس کے بعد سمجھ آئے گی. آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں لکھتا ہوں پرنٹ نیم. اب میں یہاں پہ یہ پہلا والا مینشن کرتا ہوں اینڈ والا مینشن نہیں کرتا یعنی 0 سے سٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ میں نے نہیں لکھا. اب اس کو چیک کرتے ہیں
تو اگر آپ اسٹارٹ کو مینشن کریں گے اینڈ کو آپ چھوڑیں گے، اس کا مطلب ہے یہ اینڈ تک جائے گا، آٹومیٹیکلی اینڈ کو کنسیڈر کرے گا. تو اس نے مجھے دیا حبیب ایکسپلینس پورا. اگر میں اس کو مینشن کروں 8 تو یہ 7th کریکٹر تک جائے گا. اس نے مجھے دیا حبیب ایکس، یہاں تک چلا گیا. اس ای کی انڈیکس ہے 8 جو کہ اس نے چھوڑا. اب میں لیٹ سپوز اس اسٹارٹ والے انڈیکس کو بھی چھوڑتا ہوں، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہی آٹومیٹیکلی اسٹارٹ کو کنسیڈر کرے گا. تو یہ 0 سے اسٹارٹ لے گا. اس طریقے سے اس نے 0 سے اسٹارٹ لیا. تو اگر آپ یہاں پہ اسٹارٹ کو مینشن بھی کریں گے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مینشن کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ 0 انڈیکس سے اسٹارٹ کرے گا. اگر میں 4 دیتا ہوں تو یہ 4th انڈیکس سے اسٹارٹ کرے گا. یہ 4th انڈیکس کے یہ ایلیمنٹ ہے بی، اور 8 کے بعد یہ ایکس، اس کی انڈیکس ہے 7. تو اس طریقے سے ہی ہم سلائسنگ کرتے ہیں. اب میں لکھتا ہوں اسٹیپ بھی میں پرووائڈ کرتا ہوں، کیونکہ بائی ڈیفالٹ اسٹیپ 1 ہوتا ہے. میں لکھتا ہوں نیم، اس کے بعد میں 0 2 9 لکھتا ہوں، اور اس کے بعد اسٹیپ دیتا ہوں 2. تو اس نے مجھے دیا پہلے ایچ یعنی 0th انڈیکس کا ایلیمنٹ دیا، پھر یہ بائی 2 انکریز ہوگا. تو 0 + 2 is 2 یعنی سیکنڈ انڈیکس یعنی 2 کا جو انڈیکس ہے اس کا ایلیمنٹ مجھے شو کرے گا. پھر یہ 1 2، تو اس نے مجھے شو کیا بی، یہاں پہ بی شو کیا. پھر 2 ٹائمز دوبارہ انکریز کرے، 2 + 2 4، تو یہ بھی اس نے شو کیا. تو اس طریقے سے اسٹیپ بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایک اور ایگزامپل آپ کو لکھتا ہوں، اس سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. یہاں پہ لیٹ سپوز میں ایک اسٹرنگ ویریبل ڈکلیئر کرتا ہوں، اور اس میں دیتا ہوں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ نمبرز میں نے مینشن کیا. ان نمبرز کو آپ کنسیڈر کرو کہ یہ انڈیکسز ہے، یعنی اس 0 کی انڈیکس 0 ہے، 1 کی 1 2 کی 2 اور 3 کی 3. تو اگر ہم اس پر پریکٹس کریں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. میں لکھتا ہوں پرنٹ نیم آف 0 to 4. 0 to 4 میں نے لکھا. اب چیک کرتے ہیں. اس نے مجھے دیا، سوری میں نے نیم یہاں پہ لکھا، یہ یہاں پہ ہم نے مینشن کرنا ہے str، اسٹرنگ ویریبل ہے سوری. تو اس نے مجھے دیا 0 1 2 3 یعنی 3 تک دیا، 4 کو اس نے شو نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو این آپ نے دیا ہے، یہ اسٹاپ آپ نے دیا ہے این انڈیکس، یہ کنسیڈر نہیں کرے گا، اس کو انکلوڈ نہیں کرے گا. اب یہاں پہ میں لیٹ سپوز اسٹیپ پہ ڈالتا ہوں 2 اور اس کو چیک کرتے ہیں. تو اس نے مجھے دیا 0 پھر 2. پہلے اس نے مجھے 0 دیا، پھر یہ بائی 2 انکریمنٹ ہوا 1 1 اور 2. اس نے مجھے دیا 2. اب یہ 2 کے ساتھ 2 انکلوڈ ہوگا تو یہ 4 بن جائے گا. تو 4 تو انکلوڈ نہیں ہے کیونکہ یہ لاسٹ والا انڈیکس کو انکلوڈ نہیں کرتا. دوبارہ چیک کرتے ہیں ایک نیکسٹ ایگزامپل میں. str میں یہاں پہ دیتا ہوں 0 اور اینڈ کو مس کرتا ہوں. تو اس نے مجھے دیا اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، آٹومیٹیکلی اس نے اینڈ کو کنسیڈر کیا. میں دوبارہ کرتا ہوں پرنٹ str، میں اسٹارٹ کو مینشن نہیں کرتا، اینڈ دیتا ہوں 6. اب یہ 6 تک نہیں 5 تک جائے گا، 0 سے لے کر 5 تک. آٹومیٹیکلی یہ 0 سے اسٹارٹ کرے گا اور 6 تک چلا جائے گا. تو اس طریقے سے آپ انڈیکسز کو یوز کر سکتے ہیں. یہ تھے پازیٹیو انڈیکسز. اب میں نیگیٹو انڈیکسز کو بھی یوز کر سکتا ہوں، جو کہ رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ کی طرف موو کرتے ہیں. یعنی لاسٹ ایلیمنٹ کی انڈیکس -1، پھر -2، پھر -3. تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں پرنٹ نیم. اب میں نیگیٹو انڈیکسز یوز کروں گا. میں اسٹارٹ لیتا ہوں -1 سے، اور اینڈ کہاں پہ کرنا ہے مجھے -6. یہ -1 ہے، s -1 -2 -3 -4 -5 اور یہ p ہے -6. اب یہ کیا کرے گا؟ p کو انکلوڈ نہیں کرے گا کیونکہ یہ -5 تک چلا جائے گا. اب اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں اس نے مجھے کچھ نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ آپ نے پیرامیٹر ایک تھرڈ پیرامیٹر آپ نے دینا ہے، تھرڈ اسٹیپ آپ نے دینا ہے. اوپر ہم بائی ڈیفالٹ 1 ہوتا تھا، ہم
اگر 1 ہے تو ہم نہیں لکھتے تھے. یہاں پہ ہم نے نیگیٹو انڈیکسز یوز کی ہے تو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے -1، یعنی آپ نے ڈائریکشن مینشن کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور یہاں تک جانا ہے. تو اب میں نے -1 لکھا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے پہلے S پھر N پھر I پھر A پھر L، اس L تک چلا گیا. اوکے، تو آپ نے یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا ہے نیگیٹو انڈیکسز بھی. اگر میں اس کو مینشن نہ کروں تو یہ کہاں تک چلا جائے گا، یہ 0 تک اس کو پرنٹ کرے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں S سے اس نے سٹارٹ کیا اور H تک اس نے ریورس آرڈر میں پرنٹ کیا. یہاں سے سٹارٹ لیا اور ریورس آرڈر میں اس نے پرنٹ کیا. اگر میں -2 لکھوں تو اس کو بھی یہ پرنٹ کر سکتا ہے. -2 کا مطلب ہے اب سٹیپ ہے -2. اس نے پہلے S کو شو کیا اور اس کی انڈیکس ہے -1 پھر -2 کیا بن جائے گا -3. تو اس نے اس کو چھوڑا -2 اور I کو شو کیا، اس کی انڈیکس ہے -3. پھر -4 اس کو چھوڑے گا اور -5 تک جمپ کرے گا. اس نے L شو کیا. پھر P کو چھوڑے گا -6 کو اور -7 یعنی X کو اس نے شو کیا. اس طریقے سے یہ -2 جمپ کرے گا. تو -2 اس کی ہے اسٹیپ. اس طریقے سے آپ سلائسنگ کر سکتے ہو، سلائسنگ ڈائسنگ، کیونکہ سلائسنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو پروگرامنگ میں، اور یہ کنسیپٹ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. نارملی ہم پازیٹیو انڈیکسز یوز کرتے ہیں، آپ کو نیگیٹو انڈیکسز کی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنے پروگرام کو کیوں کمپلیکس بنانا ہے. تو آپ نے صرف پازیٹیو انڈیکسز کو یوز کرنا ہے. جو بھی بندہ نیگیٹو انڈیکسز یوز کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنی شیخی مارتا ہے اپنے پروگرامنگ کی. تو نیگیٹو انڈیکسز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایسا پروگرام لکھنا ہے جو کہ دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے. تو اس کے لیے آپ نے پازیٹیو انڈیکسز کو یوز کرنا ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل تھی. ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو. تھینکس فار واچنگ.